للہ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلى آلہ وأحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ابھی بھی کچھ چل رہا ہے یہ کو بالکل بند کر دیں یہ کو بند کر دیں میٹ کھول دیں بیس تھوڑی سی بڑھا کے یہ کو مجھے خاص طور پر اردو کی گفتگو میں ذرہ پسند نہیں سبحان اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سب مل کے الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلا آلکہ وصحابکہ یا رحمت للعالمین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم وكلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البار ورشفا من الدیم تسی کدھر اردو والا لفظ سن کے ڈالتے نہیں گئے میں کہ تاں شاید چپ ہو گئے سبحان اللہ کے نہیں پہلے تو سبحان اللہ کے ہی جا رہے ہیں میں تو سرکار کی نعت پڑھ رہا ہوں ابھی حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں عربی زبان میں نعت پڑھ رہا ہوں سرکار کی قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ اکثریت کو سمجھ نہیں آ رہا لیکن امام بوصیری پر اعتماد ہے نا کہ انہوں نے جو عرض کیا ہوگا سرکار کی بارگاہ میں ٹھیک ہی عرض کیا ہوگا لہذا سنیں اور سبحان اللہ کہیں امام بوصیری نے کیا کہا فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم فهو الذی تم معناہ و صورتہ یہ جو آپ نے موضوع دیا ہے نا شاہ صاحب نے حکم فرمایا سید محسن شاہ صاحب سیالوی کہ نوجوان کہتے ہیں جی حضور کی سیرت بیان کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ ابھی مجھے راستے میں ابھی بتایا ہے ابھی پہلے نہیں پتا سی چونکہ آج میلاد دی رات سی میلاد دی موضوع سی ہونے دسے آنا نہیں سیرت بیان کرنی ہے میں کہ چلو ہنج بھی سجن واہ واہ تو ہنج بھی سجن واہ وہ آپ کا لبیک کا نعرہ سن کے میں اور خوش ہو گیا میں کہ چلو ٹھیک ہے اپنے آج آئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو امام بوصیری کا یہ شعر ہے نا یہ اس میں امام بوصیری نے کیا کہا مجھے بعد میں یاد آ گیا تو میں اس پر بات کروں گا فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ امام بوصیری نے کہا میرے نبی کی سیرت بھی بے مثال ہے صورت بھی بے مثال ہے یہ ہے مطلب یہ ہے پتہ نہیں چاہیے اے کنا نعرہ لائے گی تسی نعرہ تکبیر
ایک کپ اور اتنے خالی پہ سی جو ادھر دے مطلب سنیاں دا نعرہ تو ماشاءاللہ ایڈا بڑا ہے کہ وہ دے پورا تھرمس پیتا جا سکتا ہے تو سیدھ یا ہاتھی نہیں لا دیتا تو نعرہ مکا دیتا ہے امام بصیری نے کیا کہا کائنات کی واحد ہستی ہے میلاد والے مصطفیٰ وَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ جن کی صورت بھی کمپلیٹ ہے سیرت بھی کمپلیٹ ہے وَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّسَمِ ثُمَّ الرِّضَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَ بس اس جملے تو سنی پہچانے جاندے ہیں پکے سنی آج کے دور میں ٹھیک ہے جو سینیریو چل رہا ہے اس جملے سے پتہ چل جاتا ہے اچھا پکے سنی ہے ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر اور راستہ ہو گئے ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر تسی بہت تھک گئے ہو کیمرہ چلا کے ہیں میں چوتھی تقریر کر رہے ہیں آج دی تاریخ ہے توڑے علاقے ڈیزائن کسی بڑھایا ہے ماشاءاللہ تاں سارے اشتہارات ایک کی ڈیزائن بڑھایا ہے تنہ اشتہارات ایک کی ڈیزائن بڑھا چلے ہیں وہ لگتا ہے کہ ایک کی پروگرام دیتے ہیں اشتہار لیکن سونا ڈیزائن بڑھایا ہے ماشاءاللہ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم ہم سنی ہیں اس طرح عن ابی بکر وعن عمر پہ مسکرا کے سبحان اللہ کہا ہے نا اسی جذبے سے وعن علی وعن عثمان ٹھیک ہے نا ہم سنی ہیں نا ہم سنی ہیں یہی تو ہماری پہچان ہے یہی تو ہمارا امتیاز ہے یہی تو ہمارا خاص ہے ہم جس طرح ابو بکر کے نوکر ہیں اسی طرح مولا علی کے نوکر ہیں یہی تو ہماری پہچان ہے ہم دوسروں کی طرح تھوڑے ہی ہیں کہ ایک کو مانے اور دوسروں کو گالیاں دیں دوسروں پر لعنت کریں تورہ کریں ہم ان کی طرح تھوڑے ہی ہیں ہم سنی ہیں ہم سب کا یہاں ہمارے میں نے ابھی گیا ہوا تھا گجر خان تو وہاں خطیب صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم حضور کے صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں اور حضور کے اہل بیت کا بھی ادب کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضور کے صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں حضور کے گھرانے کا بھی ادب کرتے ہیں انہوں نے کہا میں بیٹھا تھا تو میں نے گفتگو شروع کی تو میں نے کہا نہیں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے اچھا تو وہ تھوڑے سے گھبرا گئے تو مفتی صاحب سے ماشاءاللہ اچھے پڑھ لے میں نے ان کو کہا نہیں ڈرو نا میں تو اڈی تائید کر کے یہ چلنا گا انشاءاللہ تو گھبراؤں آپ نے اپنے طور پر جملہ ٹھیک کہا اور یہی سارے کہتے ہیں سنی کہ ہم صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں آل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں میں نے کہا نہیں صحابہ کا تو بڑا مقام ہے آل بیت کی تو بڑی شان ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم تو مصطفیٰ کے در کے کتے کے قدموں سے لگنے والی خاک کا بھی ادب کرتے ہیں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اور یہی ہمارا امتیاز ہے کبھی کسی سنی کو کسی کی بات بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے کسی کی توہین کرتے ہوئے کسی کے بارے میں برا بولتے ہوئے سمجھ آئیے آپ کو چلو میں اب ذرا شعر پڑھ لوں پھر میں آتا ہوں اس طرح جو بات کر رہا تھا کیا کہا ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم میلاد شریف دے شعر بھی پڑھ دے یہ عربی میں تھے وہ اردو میں ہیں اردو کے بعد پھر پنجابی میں بھی آ جائیں گے ممکن ٹھیک ہے نا یہ امام بصیری کے ہیں وہ حسان الہند کے ہیں جنہیں دنیا احمد رضا کہتی ہے یہ تو سارے میں پیچھے چھڑ گئے آل حضرت نے کیا کہا حضور کا
میلاد بیان کرتے ہوئے آج کی رات اور آنے والی صبح کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا ناریوں کا دور تھا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین یا راحت العاشقین یا مراد المشتاقین یا سراج السالکین یا خاتم النبیین تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں مہد تو آپ کو سمجھ آتی ہے نا پکوڑے کو کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اور یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا یہ جو چاند کو کہتے ہیں یہ نورانی ہے سورج کو کہتے ہیں یہ نورانی ہے یہ چاند اور سورج کا جو نور ہے نا یہ نور والی سرکار کے نور کی خیرات ہے مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا اور اعلیٰ حضرت نے کہا نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا ہم میں تیز چل رہا ہوں بریفلی ذرا کیونکہ پہلے ٹائم بہت شارٹ ہے بہت مطلب یہ ہے کہ سفر بھی اور چوتھی تقریر اور ابھی سفر کر کے رات گجرات سٹے کرنا ہے کل دن میں 3 تقریریں کرنی ہیں اور چوتھی رات کو رائے گنج جا کے کرنا ہے تو اس لیے اب میں تیز چلتا ہوں جو میرے ساتھ پہنچ گیا جس کی قسمت میں ہے ٹھیک ہے نا کیا کہا اعلیٰ حضرت نے کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا یہ توڑا سمجھ آئے پیاری میں آج جو ہے آج جتھے گئے ہیں وقت تو وقت کھانا اینڈر ہے انما الاعمال بالخواتین خواتین ہے نہیں خواتین تو ہے جو اینڈ ہوتا ہے اینڈ والا سب سے اچھا ہے اعمال ہو گئی اچھا توڑا اعلیٰ حضرت نے دونوں مصروں میں لفظ توڑا بولا پہلے مصرے میں بھی دوسرے مصرے میں اور پہلے مصرے میں جو توڑا ہے اس کا معنی ہے وہی توڑا گٹو واہ 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 ایک گٹو نواز آپ سے آگے ہیں تو میں پہلے تو گٹو جو ہے مطلب آٹے کا توڑا چاولوں کا توڑا 20 کلو کا 30 کلو کا چاول دوسرے مصرے میں توڑا کا معنی کمی تھوڑا اب سنو اعلیٰ حضرت نے کہا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے اس میں کیا ہے توڑا نور کا مطلب لے جاتا ہے تو لے جائے سرکار کی بارگاہ سے جو گدا نوکر آتا ہے وہ نور کا توڑا بھر کے لے جاتا ہے اور لے جائے وہاں کون سی کمی ہوگی وہ نور کی سرکار ہے ٹھیک ہے نا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے اس میں کیا ہے توڑا نور کا اب اعلیٰ حضرت نے جھولی پھیلا دی خیرات مانگی یا رسول اللہ مجھے بھی دے دیں عرض کیا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے
ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان و ما یکون احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات ذوی الاحتشام اور معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروان، ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں، آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید پاکیزہ و نورانی محفل پاک شب ولادت مصطفیٰ میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ نورانی معطر معمبر مشک بو تذکروں کی حسین محفل ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے منتظمین محفل کو، بانیان محفل کو، انجمن غلامان مصطفیٰ، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اور بزم قادریہ کے تمام اراکین کو، ممبران کو، عہدیداران کو، نوجوانوں، بزرگوں، بچوں کو، پورے گاؤں والوں کو، جھامرہ والوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ جہاں میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے نا، حضور کے ذکر کی محفل سجتی ہے، وہ پورا پنڈ ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے سب کو مبارکباد دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے خلوص کو، سب کی خدمت کو، سب کی نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج کی رات آپ جانتے ہیں، آج کی رات یہیں سے بات شروع کرتے ہیں، پھر حضور کی سیرت کی چند باتیں، مطلب ایک نشست میں، ایک مجلس میں یا ایک پروگرام میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کرنا یا اس کا خواب دیکھنا یا حضور کی سیرت کے احاطہ کا دعویٰ کرنا، این خیال است و محال است و جنو، یہاں تو سچویشن یہ ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ساری زندگی لکھتے رہے نا، انہوں نے بعد میں آ کے کہا جی بس ہن گل اتھے مکانے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور حضرت حسان بھی حضور کی نعت پڑھتے تھے نا، تو حضرت حسان نے بھی اینڈ یہاں کیا، کہا مائن مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ لوگوں میں حضور کی نعت اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرے نعت پڑھنے سے حضور کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے، نہیں، میں وہ تو شان میں ہر لمحے اضافہ ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پورے کو کھول دیا، میں نے تو اجازت نہیں دی، تو یہ کیوں ٹکرا رہی ہے؟ اچھا، حضرت حسان کہتے ہیں میں تو حضور کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ آقا کے نام کی برکت سے میری بات کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ مجھے لوگ سنتے ہی حضور کے نام کی برکت سے ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا، بات یہاں ختم کی کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور خود سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آج کی رات میرے آقا کی ولادت باسعادت کی رات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی رات، بول دے جاؤ، بول دے جاؤ، آمنہ کے لال کی آمد کی رات، شب اسرا کے دولہا کے نور کے ظہور کی رات، یہ رات اس کائنات کی تقدیر بدلے جانے کی رات ہے۔ اس جملے سے سبحان اللہ پہلے لیول دی ہونی چاہیے جی میں پہلے کہہ رہے سو کہ یہ رات اس دھرتی کے سینے پر رہنے والے لوگوں کی جہنم کو جنت میں تبدیل کیے جانے کی رات ہے۔ یہ رات اس کائنات کی نظام کائنات کی سب سے بڑی رات ہے۔ میں نے کہا کہ اس دھرتی کے سینے پر رہنے والے لوگوں کی
جہنم کو جنت میں تبدیل کیے جانے کی رات ہے۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، فرمایا لوگو تم اپنی بدعمالیوں سیاہکاریوں کی وجہ سے، شرک اور بت پرستی کی وجہ سے، اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے کہ یکا یک رحمت خداوندی کو جوش آیا اور اس نے تمہارے اندر اپنا محبوب مبعوث فرمایا، اور اس محبوب نے تمہیں اپنے دامن کرم میں چھپا کے جہنم کے گڑھے کے کنارے سے ہٹا کے جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں کا مالک بنا دیا ہے۔ ایک کرم نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ ابو بکر آیا تو صدیق اکبر بنا، عمر آیا تو فاروق اعظم بنا، عثمان آیا تو ذوالنورین بنا، علی آیا تو حیدر کرار بنا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نہیں آپ سمجھیں گے یہ جملہ، مردوں کو مسیحا کر دیا، مردوں کو مسیحا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ تو مردے زندہ کرتے تھے نا، یہ ان کا معجزہ ہے۔ جو کسی نے کہا جی تمہارے نبی نے تو مردے زندہ نہیں کیے، تو عاشق نے کہا نہیں کیے ہیں، کیوں نہیں کیے؟ حضرت جابر کے صاحبزادے نے زندہ کیے، لیکن کہا تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا اور میرے نبی نے مردے زندہ کرنے والے بنائے ہیں۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ میرے نبی نے تو مسیحا تخلیق کی ہے، مسیحا۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں، پیران پیر کا نعرہ آیا تھا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی جب بات کر رہے تھے، آپ کی سیرت پر تمام مستند کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک کرسچن نے کہا تھا کہ میرے نبی کی شان آپ کے نبی سے زیادہ ہے۔ کہا جی کیسے؟ کہا جی تمہارا قرآن کہتا ہے میرا نبی مردہ زندہ کرتا تھا، آپ کے قرآن میں آپ کے نبی کے بارے میں نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بھی کوئی بڑی گل ہے، تو نبی کی بات کرتا ہے، میں نبی کے نوکروں کا ذرا سا نوکر ہوں۔ یہ کام تو مصطفیٰ کے نوکر کرتے ہیں۔ حضور نے کہا اچھا جی آپ کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں چلو قبرستان میں دھونے کوڑے گھوڑی کوڑے میدان، دیر کس بات کی ہے؟ چلیں تو قبرستان میں گیا، اس نے کہا جی کون سا زندہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا جو تم کہو گے۔ انہوں نے سروے کیتا، راؤنڈ لایا، پرانی دی قبر لمبی جڑا دے خیال دے مطابق گل سوڑ ریزہ ہو گیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا آجا پھر اگلی بات آپ نے سنی ہے، بس میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے قبر کے کنارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرمایا کرتے تھے، قرآن گواہ ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اور میرے مصطفیٰ کے دین کے نوکر سید زادے حسنی حسینی سید پیران پیر نے قبر پر کھڑے ہو کر کہا قُم بِإِذْنِي، اتنی عربی تو سمجھ آنی چاہیے تھی۔ قُم بِإِذْنِي، فرمایا میرے حکم نال کھڑا ہو، مردہ باہر آیا، واجب جاندہ آیا۔ اچھا لائیو نہ چل رہا ہوتا تو میں دستا ہوں کون سی۔ اب آپ لائیو چلا رہے ہیں، لائیو کی یہی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان نزاکتوں کو۔ تو وہ واجب سرنگیہ بجاتا ہوا باہر آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ جو کام کرتا کرتا مرتا ہے، جب اٹھے گا تو وہی کام کر رہا ہوگا۔ تو یار آپ کتنے خوش بخت ہو، خدا کی قسم ہے۔ مطلب آج کرونا ہے، وہ کرونا کا دور ہے، اور کہتے ہیں کرونا یہاں اٹیک کرتا ہے تو دل پہ اٹیک، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ تو کسی کا ہارٹ فیل ہوتا ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے، وہ گیا، کسی کا جو ہے نا وہ دکان چلاتے ہوئے، کسی کا دفتر میں، کسی کا جوا کھیلتے ہوئے، کسی کا لوڈو کھیلتے ہوئے، کسی کا گپے ہانکتے ہوئے۔ کتنا خوش بخت ہے وہ عاشق جس کا ہارٹ اس وقت اللہ کرے فیل ہو جائے جب وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے۔
इंशाअल्लाह। सुनिए सुनिए, आज की रात हमारे नजदीक, मैं भी बयान करके आया हूँ, शाह जी के लिए रेपुटेशन है, आज की रात तमाम रातों से अफजल है। चलो तो तो दलील देने की लोड़ ही नहीं है, मतलब पक्के बंदे आया मैं वरना थोड़ा जो सोच देना, अगले जुमले तो मैं देखा पता नहीं क्या दे हो। हमारे नजदीक आज की रात लैलतुल कद्र से भी अफजल है। ये भी तस्लीम है, तो दलील की जरूरत नहीं है। चलो लाइव जा रहा है, कोई सुन रहा होगा, उसके लिए दलील दे देता हूँ, ठीक है ना। आज की रात लैलतुल कद्र से भी अफजल है, लैलतुल कद्र से भी अफजल है, शबे कद्र से अफजल है। और दलील के तौर पर मैं उस अपना हवाला नहीं देता, मेरी दलील को रद्द कर सकता है, ठीक है ना। तारी भाई, हजरत साहब, अहमद साहब, शाह जी, इनका नाम नहीं लेता, कोई भी कहेगा जी मैं नहीं मानता। मैं उस शख्सियत का नाम ले रहा हूं जिनका नाम अथॉरिटी है, नहीं समझे, सब कॉन्टिनेंट में, बर्रे सगीर पाक व हिंद में, और सारे मकातबे फिक्र कहते हैं वो हमारे इमाम हैं, मुक्तदा हैं, पेशवा हैं, समझ गए हो। मुहक्किक अल इतलाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, किताब उनकी मशहूर ज़माना मा साबत अबी सुन्ना नाम अल सना, सफर नंबर 239, नहीं आता ना, सुभान अल्लाह। चलो हुण आ गया पासा भी सज्जा, हवाला दिखाना मेरा काम है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुलिदा लैलन व हाज़िहिल लैलतु अफदलु मिन लैलतिल कद्र बिला शुबहा। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कह रहे हैं, कहते हैं लोगों, आप जानते हैं कि मेरे मुस्तफा की विलादत रात में हुई, रात में हुई, रात में, यानी रात का पिछला पहर था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, अंधेरा रहा था, दुनिया को पैगाम दिया जा रहा था कि लोगों, इस घड़ी में, इस लम्हे में, इस घड़ी में, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, वो जिस घड़ी में मेरे मुस्तफा करीम का ये वो घड़ी है, इस घड़ी में वो मेहमान मौसम तशरीफ ला रहा है। जब वो इस कायनात अर्ज़ी और समावी में कदम रंजा फरमाएगा ना, तो उसके कदम के बरकत से कायनात के अंधेरे उजालों में तब्दील हो जाएंगे। और ये मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मेरे हुजूर, मेरे आका की आमद के लिए वक्त का इंतखाब हुआ है, नहीं समझ आई, ये इत्तेफाकी नहीं था, आज साथी नहीं था, बाई चांस नहीं था, वक्त भी मुंतखब, वक्त चुना गया है हुजूर की आमद के लिए, दिन भी चुना गया है, रात भी चुनी गई है, महीना भी चुना, शहर भी चुना गया है, मौसम भी चुना गया है, इलाका खित्ता अरब का चुना गया है, खानदान भी चुना गया, घराना भी चुना गया, हवेली भी चुनी गई, दादा भी चुना गया, बाप भी चुना गया, माँ भी चुनी गई, और उम्मत भी चुनी गई है। मुस्तफा की आमद के लिए उम्मत भी चुनी गई है, कुल तुम खैर उम्मा, उम्मत भी चुनी गई है, मेरे मुस्तफा जो चुने हुए हैं, मुस्तफा, और मुस्तफा का माना ही है चुना हुआ, मुस्तफा का माना है चुना हुआ, मुस्तफा का माना भी है चुना हुआ, तो मुस्तफा चुने हुए, मुस्तफा से ताल्लुक रखने वाली हर चीज चुनी हुई। एक मिनट होने देखागा, मेरे मुस्तफा की बीवियां भी चुनी हुई,
اتنے ڈلے بولے میرے مصطفیٰ کی بیٹیاں بھی چنی ہوئی، مصطفیٰ کا گھرانہ بھی چنا ہوا۔ اگلا جملہ میں دیکھوں گا آپ کتنا عزم کرتے ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ بھی چنے ہوئے، مصطفیٰ کے صحابہ بھی چنے ہوئے ہیں۔ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک پر، نالین پاک کو چومنے آ جائے اگر کوئی گرد یا مٹی، نالین پاک کو چومنے آ جائے اور حضور نماز کے اندر چلے جائیں تو اللہ جبریل کو بھیجے کہ محبوب کو کہ آپ کے نالین کے ساتھ مٹی مس ہو رہی ہے، چومنے آئی ہوئی ہے، تو اتار دے، حضور نماز کے اندر اتار دے، نماز کے اندر اتار دیں، اور حضور اتارے تو صحابہ بھی اتار دے۔ ابھی آپ کو سمجھ گئے، مزہ نہیں آیا، اس گل پہ مزہ نہیں آیا۔ بھئی حضور کے پاس تو جبریل آئے تھے نا، انہوں نے تو اس لیے اتارا، صحابہ نے کیوں اتارا؟ ان کے پاس جبریل آیا تھا؟ میں نے صحابہ سے پوچھا تم نے کیوں اتارا؟ جبریل آیا، انہوں نے کہا ہمیں کیا لگے جبریل آئے یا نہ آئے، یار نے اتارے ہیں، ہم نے بھی اتارے۔ یار نے اتارے ہیں، ہم نے بھی اتارے۔ حضور نماز پڑھ رہے تھے مسجد قبلتین میں، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، ہاں حضور کے دل میں خیال آیا، صحابہ کہتے رہتے تھے، اکثر کہتے تھے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ یہودی ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو ہمارا دین الگ ہے، تو قبلہ تو ہمارا ہی ہے، تمہارا ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، بیت المقدس تو تمہارا قبلہ الگ ہو رہا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے رہتے، سرکار کی بھی خواہش تھی، تو نماز کے اندر حضور بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں ہو چکی تھی، دل میں خیال آیا نا، جب خیال آیا تو سرکار نے ایسے دیکھا، بیٹھے ہو کہ چلے گئے ہو، سرکار نے ایسے دیکھا، پھر ایسے نماز شروع کر دی، پھر خیال آیا، پھر نماز شروع کر دی، پھر خیال آیا۔ جب 3 بار ایسا کیا نا، اللہ نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم، فرمایا ویکھتے سے ہی کڈا سونا منظر بنیا ہوا ہے، پہلے ہم یار کو دیکھتے ہیں، آج یار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں دلیل دے دیتا ہوں، قرآن کہتا ہے فَإِنَّ أَعْيُنِنَا، محبوب آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں، پہلے ہم یار کو دیکھتے ہیں، یار ہمیں دیکھ رہا ہے، جبریل جلدی کر اس کی فوٹو کھینچ کے لا، جبریل اس منظر کو محفوظ کر۔ جبریل کوئی کہہ گئے کہ گل کرتے تھے مولوی صاحب نے، فوٹو تو ویسے ہی جائے نہیں، خیر ہوں تو ساری مان گئے نہیں، پہلے کہتے سب ناجائز ہے، لیکن وہ یہ جو ہے نا ڈی ایس ایل ڈیجیٹل یہ موبائل کے کیمرے، ان کیمروں کی فوٹو ناجائز ہو سکتی ہے، جو کیمرہ جبریل کے پاس ہے، جبریل کے پاس پتہ کیمرہ کون سا ہے؟ وحی کا کیمرہ۔ یا اللہ میرے پاس تو کیمرہ ہے نہیں، فرمایا جبریل جو کیمرے ان لوگوں کے پاس ہیں اس کی فوٹو ڈیلیٹ ہو سکتی ہے، ایریز ہو سکتی ہے، وہ کیمرہ گم ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتا ہے، جو کیمرہ تجھے دیا ہوا ہے نا اس کی حفاظت کا ذمہ تو ہم نے لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ زیادہ تصویر بنا کے اس کو محفوظ کر کے آ، اس کو محفوظ کر کے آ، تو جبریل نے محفوظ کیا نا، اگر وہ محفوظ نہ کیا ہوتا تو آج تک وہ قائم کس طرح ہوتا؟
وہ تازہ کس طرح ہوتا؟ مثلا میں ابھی بتاؤں گا نا تو ایسے لگے گا جیسے ہم اس دور میں ہیں. وہ منظر جو محفوظ کیا نا، جبریل آ گئے. جبریل آئے سرکار کی بارگاہ میں. اللہ کا قرآن ہے، دوسرا پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے دوسرے پارے کا، سورہ بقرہ ہے. جبریل آئے، آ کے عرض کیا، رب کی طرف سے حکم یہ پہنچایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب، آپ کے چہرہ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. یہ معنی نہ ہو میں ذمہ دار، تقلب کا معنی ہی ہے. صاحب علم لوگ موجود ہیں آپ کے. اور سنو، یہ قد ناراض جو نا مضارع کا صیغہ ہے. ماضی کا صیغہ ہوتا تو معنی ہے کہ محبوب ہم نے دیکھا. مستقبل کا ہوتا تو ہم دیکھیں گے. یہ حال کا صیغہ ہے. محبوب ہم دیکھ رہے ہیں. کیا مطلب؟ اس وقت کی بھی معنی تھا ہم دیکھ رہے ہیں، آج بھی معنی ہے ہم دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں. آج منظر محفوظ ہوا کہ نہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں، یہ فوٹو بنی، ہم دیکھ رہے ہیں. لگتا ہے کہ جب مصطفیٰ نے دیکھا نا، ادھر سے مصطفیٰ کے خدا نے دیکھا اور صیغہ یہ دیا، ہم دیکھ رہے ہیں. لگتا ہے نظام کائنات وہیں رک گیا ہے. بس ہم دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں. اگلی بات بھی سننا، ہم دیکھ رہے ہیں. محبوب ہم دیکھ رہے ہیں. اگلا جملہ غور نہ سننا، ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں دیکھ رہے ہیں. چلو ادھر تو سبحان اللہ، بلی آپ کی مرضی تھوڑی، اگلے سے میں پھر دیکھاں گا. محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں دیکھ رہے ہیں. صرف یہ جانتے ہی نہیں بلکہ آپ کی مانتے بھی ہیں. آپ کی مانتے بھی ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ کیوں دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں اور آپ کی مانتے بھی ہیں. لہذا ٹینشن نہ لیں. فانا نول لام تاکید مانون تاکید ثقیلہ مستقبل کا صیغہ وعدہ وعدہ. فانا نولینک قبلۃ ترضاھا. محبوب ٹینشن نہ لیں. ان قریب یہ مستقبل ہے. ان قریب وہی قبلہ بنا دیں گے جو آپ چاہتے ہیں. جو آپ چاہتے ہیں. یہ میں نے کیوں جملہ اتنا زور دے کے کہا ہے؟ جو آپ چاہتے ہیں. یہاں تو یار لوگوں نے لکھا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. کہا حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو میں کیا قبلہ تیرے پیو دے چاہتے بدلے ہے؟ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ فرما رہا ہے فَلَنْ وَلَّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاھَا. وہی قبلہ بنا دیں گے جو آپ چاہتے ہیں. جو آپ چاہتے ہیں. جو آپ چاہتے ہیں. کیونکہ پوری کائنات ہمیں چاہتی ہے، ہم آپ کو چاہتے ہیں. پوری کائنات ہماری رضا چاہتی ہے، ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ایک اعلیٰ حضرت دی گل اقبال سے بہت اگے نکل گیا. کدھر اعلیٰ حضرت اگے ہوندے نے. میں ایک آج کل گل بیان کر رہا لیکن ہن نہیں بیان کراں گا. مان لے کہ ایتھے اقبال تڑپیا جدو اعلیٰ حضرت یہ شعر اقبال کی موجودگی وچ پڑھا گیا نا. پڑھنے والا پڑھ رہا تھا. اقبال چونکہ کلندر ہے نا رقص کرنے لگا. کلندر جھومنے لگا نا رقص کرنے لگا. وجد میں آ گیا تو بے قابو ہو کر کہا یار پھر پڑھنا پھر پڑھنا. اس نے پھر پڑھا. کہا اور اسی تضمین پہ، اسی ردیف اور قافیے پہ، اسی بحر پہ، اسی وزن پہ مجھے بھی ایک ربائی آ گئی ہے، وہ بھی ذرا سنا دو. اس نے کہا جی اب اتنی جلدی میں کیسے یاد کروں گا، آپ خود سنا دے. علامہ اقبال سیالکوٹ کے اندر
आप खुद सुना दे। इकबाल ने कहा अच्छा फिर पढ़ अहमद रजा ने क्या कहा, बरेली के ताजदार ने क्या कहा, उसने पढ़ा खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। इकबाल कहने लगा कि ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। کہ फिरदौस आला, अगला शेर इस तरह भी उच्चा है, इससे था क्या कहा, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला। तुसी इधर देख लो फिर मगर सारा अज पहले तो यहो जे बंदे मिले ने जेडे अख चख पा के सुन रहे हैं ते नाल नाल चल रहे हैं। इकबाल ने क्या कहा, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। और अगले शेर में कहा तमाशा तो देखो, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। पैगाम देके जा रब का पैगाम, फलन वल्लयन्ना का किबलतन तरदा, अन करीम महबूब वही किबला बदल देंगे जो आप चाहते हैं। अच्छा हुजूर जिब्रील वापस गए ना ये पैगाम देके, सरकार की नमाज जारी है। सुभान अल्लाह। जिब्रील के आने जाने में टाइम थोड़ा ही लगता है, मतलब उन्होंने क्या मोटरवे तो आना होता है, ठीक है ना, वो रास्ता बोलते हैं मेरे ड्राइवर की तरह, ठीक है। हर दूसरे दिन को 20, 25, 30, 40 किलोमीटर ज्यादा करवा दिया बोल के, ठीक है ना। तो जिब्रील तो यूं गया वापस आ गए। अच्छा गए ना आपकी बारगाह में, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील फिर जा, या अल्लाह अब क्या है, अभी तो आया। तो फरमाया इसी आने जाने के लिए तो तुझे बनाया है, बनाया किस लिए, जा वापस। जिब्रील आए, या नाम क्या लेके जाना है, फरमाया तमीमी ऑर्डर। या अल्लाह वो क्या फरमाया, तू कह के आया है ना, पहला पैगाम देते हैं अन करीब बदल देंगे, अन करीब, अन करीब। ये मुहिब और महबूब के दरमियान अन करीब अच्छा नहीं लगता, इसको दरमियान से निकाला। ये अन करीब निकाल दे, अन करीब निकाल दे, और महबूब को जाके कह दे फवल्ले वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम। महबूब अन करीब का क्या सवाल है, आपके दिल में आ गया तो हमने बदल दिया, फिर जाइए। आपके दिल में आ गया हमने बदल दिया, फिर जाइए, फिर जाइए। अच्छा सरकार फिरे मुड़े, सरकार के पास तो जिब्रील आ रहा था, नेगोशिएशन हो रही थी, डायलॉग हो रहा था, मुज़ाकरात चल रहे थे। तो सरकार को तो ऑर्डर आ गया कि मुड़ जाए, सरकार मुड़ गए। सहाबा जिब्रील को देख रहे थे, पता था जिब्रील आ रहा है, ठीक है ना। तो सहाबा तो अपनी जगह पे खड़े रहे ना, खड़े रहना चाहिए था। अच्छा सहाबा हुजूर जो मुड़े, ठीक है, तो आपका कहना है कि सहाबा भी मुड़े। अच्छा सहाबा सिर्फ मुड़े नहीं बल्कि चले, सिर्फ चले नहीं बल्कि दौड़े। सफे टूटी भगदड़ मची, जगह छूटी।
یہ مسجد کا محراب ہے، امام صاحب یہاں ہو، مقتدی یہ ہے، تو اگر امام یہاں مڑ جائے ایسے، ٹھیک ہے، جو مدینہ شریف اور مکہ شریف بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہے بیت المقدس اور کعبۃ اللہ اپوزٹ، بیت المقدس اور کعبۃ اللہ، ٹھیک ہے، اسی طرح مدینہ شریف اور مکہ شریف وہ بھی ایسا ہے، مدینہ شریف سے، ٹھیک ہے، اگر مکہ شریف سے واپس منہ کرے تو مدینہ شریف کی طرف ہوگا، تو بیت المقدس اور بیت اللہ اپوزٹ ہے، تو اگر ادھر منہ کر کے سرکار نماز پڑھا رہے تھے اور وہیں مڑے تو مقتدی اگر وہیں کھڑے کھڑے مڑ جائیں تو اس کا مطلب مقتدی بن گیا امام اور امام بن گیا مقتدی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب صرف مڑنا کافی، صحابہ چلے، دوسرا جملہ میں نے کہا دوڑے، تمہارا کیا خیال ہے کہ حضور مڑ کے انتظار کر رہے ہیں تو صحابہ آرام نہ چل رہے ہوں، تیزی سے چلے، پیچھے آئے تو صحابہ مڑے، صحابہ چلے، صحابہ دوڑے، صفیں ٹوٹی، میں نے کہا مصطفیٰ کے پاس تو جبریل آ رہے تھے، تم کیوں مڑے؟ انہوں نے کہا ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں ہے، یار مڑا ہے ہم بھی مڑ گئے ہیں۔ اچھا ایک اور بات سنیں، اچھا سرکار جب صحابہ حضور، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کدھر دیکھ رہے تھے؟ چلے گئے، لگتا ہے چلے گئے، وہ کدھر دیکھ رہے تھے؟ اچھا چلو جی جو یہاں کھڑا اس کو تو نظر آ رہا تھا، جو وہاں کھڑا ہو جو پچھلی صاحب میں، وہ کس کو دیکھ رہے تھے؟ اچھا حضور کو دیکھ رہے تھے، حضور مڑ گئے تو وہ بھی مڑے، تو کیوں مڑے کہ سرکار مڑ گئے ہیں؟ دل میں سوچا کہ سرکار مڑ گئے ہیں تو خیال آیا کہ نہیں آیا؟ چلے تو خیال آیا کہ نہیں آیا؟ پیچھے آئے تو خیال آیا کہ نہیں آیا؟ ملا کہتا ہے اگر خیال آیا نبی کا تو نماز نہیں ہوتی، میں نے صحابہ سے پوچھا ہوئی کہ نہیں ہوئی، انہوں نے کیا پتہ نہیں اور کوئی ہویا نہیں کہ نہیں، یہ ضرور ہوئی۔ صحابہ نے کہا باقیوں کا نہیں پتہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ ضرور ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن میں آ گیا، اچھا میں یہ بات جہاں سے چلی تھی، حضور نماز کے اندر ہو اور نالین شریف سے کوئی چیز لگ جائے، اللہ فوراً جبریل کو بھیج دیتا ہے، حضور کے نالین پر مٹی کا ذرہ بھی گوارا نہیں ہے، تو مصطفیٰ کے حرم میں شہر بھی، ٹائم بھی، موسم بھی، امت بھی، ہر شے منتخب کی گئی، ہر شے اعلیٰ سے اعلیٰ۔ تو جب میرا رب مصطفیٰ کی ٹیم بنا رہا تھا، صحابہ کو جمع کر رہا تھا، تمہارا آج کے کوچ کے ذمہ ہو وہ ٹیم بنا کے دے کیپٹن کو، تو کوچ نکمی ٹیم بنا کے دے گا، تو اگر یہ کوچ نکمی ٹیم نہیں بنا کے دے سکتا تو کائنات کا خالق اپنے محبوب کو وہ ٹیم میرے رب نے بنائی ہے۔ کوئی صحابی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنے، بے شمار دلائل ہیں، ایک حدیث سنا دیتا ہوں، مسند الفردوس امام دہلوی، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ناظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا اتقى من قلوب اصحابی ولذلك اختارهم وجعلهم اصحابی فمستحسنوا فهو عند الله حسن ومستكبروا فهو عند الله كبير۔ فرمایا اللہ نے روئے زمین کے لوگوں کے
کے دل دیکھے، ازل میں دیکھے، دلوں کو دیکھا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمام لوگوں میں انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر جن لوگوں کے دلوں کو تقوی کا مرکز پایا ہے وہ میرے صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ نہیں، یہ جملے تو سبحان اللہ وہ نہیں۔ اچھا ہون اگلا سوال فرمایا سب سے بڑھ کر تقوی کا حامل میرے صحابہ کی جماعت کو پایا، وَلِذَلِكَ اخْتَارَهُمْ، اس وجہ سے اللہ نے انہیں منتخب کیا اور میرا صحابی بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آیا اللہ کے انتخاب سے آیا۔ جو کسی صحابی پر اعتراض کرتا ہے وہ انتخاب خداوندی پہ اعتراض کرتا ہے۔ انتخاب خداوندی پہ اعتراض کرتا ہے۔ یار مجھے ایمان سے بتاؤ، آج تم شادی کرتے ہوئے کسی ایرے گہرے کے گھر میں جا کے شادی کر لو گے؟ بیٹی دیتے ہوئے کسی ایرے گہرے کو دے دو گے؟ تو مصطفیٰ نے جن سے بیٹیاں لی ہیں اور جن کو بیٹیاں دی ہیں، مصطفیٰ نے جن سے بیٹیاں لی ہیں، جن دو کو داماد بنایا، دو کو سسر بنایا، چار یار ہیں نا، اور ہمارے نزدیک حق چار یار۔ نعرہ تحقیق بتا دیں کہ بندے کو اپنا سسر زیادہ پیارا ہوتا ہے یا داماد؟ بہت مشکل ہے۔ شکر ہے تسی پہلے بندے ہو گے نا، کوئی نہ کوئی جلدی چ بول جاتا ہے۔ میں انہوں کہنا نا پتر سوچ کے دسی، میں کہ بڑا اوکھا کام ہے، میں سوچ دیا 17 سال ہو گئے اس گل کو۔ میرے ذہن میں جب پہلی باری آئی سی نا، میں 17 سال ہو گئے سوچ دیا، حالی تک فیصلہ نہیں کر پایا کہ داماد زیادہ پیارا یا سسر، کیونکہ دونوں کے ساتھ رشتہ بیٹی کا ہے۔ ایک ہی بیٹی لی ہے، دوسرے کو دی ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ مجھے جو ہے وہ داماد زیادہ پیارا ہے، تو بیوی پتہ کی کہے گی؟ اچھا میرا پیو پیارا نہیں، آج پھر شام میں روٹی میں دیں گی۔ اور اگر بندہ کہے کہ سسر زیادہ پیارا ہے تو داماد جو ہے بیٹی کو گھر چھوڑ جائے گا کہ اچھا میں پیارا نہیں؟ تو ایک سے بیٹی لائے ہیں، ایک کو بیٹی دی ہے، دونوں کے ساتھ رشتہ بیٹی کا ہے۔ میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں 17 سال سے بندہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کون زیادہ پیارا۔ اور میرے مصطفیٰ نے 4 یاروں کے ساتھ یہ رشتہ بنایا ہی اس لیے، 2 کو داماد اور 2 کو سسر بنا کے دنیا کو بتا دیا مجھے اپنے 4 یاروں سے برابر پیار ہے۔ جب لبیک دا نہ جواب دے رہے سو نا، او میں اس نعرے دا جواب دینا، ہر صحابی نبی جنہ دا عقیدہ نہیں انہاں تے اعتراض نہیں، جنہ دا عقیدہ ہے وہ بولو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنت۔ ایک ساڑھے ایک بابے نے نعرہ دیتا لبیک دا، اور دوسرے بابے نے نعرہ دیتا ہر صحابی نبی جنتی جنت۔ ہاں اچھا لوگاں بھی ہم نہیں ہوندہ ہر صحابی نبی جنت شاید کی ہر صحابی میں دے تو اگے دی گل کرنا، میں کہ تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی تجھے ہضم نہیں ہو رہا نا۔ میرا کلیم یہ ہے کہ ہر عاشق نبی جنتی جنتی، سمجھ گئے ہیں؟ اچھا کو سبحان اللہ۔ ہر عاشق نبی یعنی حضور کا ہر نوکر سچا نوکر جنتی ہے، جس نے دل سے حضور کا کلمہ پڑھا اور ایمان پہ خاتمہ ہوا۔ دل سے حضور کا کلمہ پڑھا اور ایمان پہ خاتمہ ہوا، میں گارنٹی دیتا ہوں وہ جنتی ہے۔
ہر عاشق نبی جنتی. تم صحابہ کی بات کرتے ہو, اس پر دلیل دے دو. ہر عاشق نبی جنتی جنتی دلیل دے دو. قرآن کا 28واں پارہ سورہ تحریم, سورہ تحریم آیت نمبر 9. اللہ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معا. فرمایا جس دن تو سارے ڈردے پھردے رہے نا, جس دن کی رسوائی سے اللہ کا خلیل بھی پناہ مانگ رہا. لا تخزنی, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا قرآن نے محفوظ کی. لا تخزنی یوم یبعثون, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا, اس دن کی رسوائی سے مجھے بچا لینا. یہ اللہ کا خلیل دعا مانگ رہا. جس دن کی رسوائی سے خلیل اللہ پناہ مانگ رہے ہیں, اس دن کے بارے میں اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معا. فرمایا میں رب گارنٹی دیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں, اس دن نہ میں اپنے نبی کو رسوا ہونے دوں گا, نہ نبی کے نوکروں کو رسوا ہونے دوں گا. قرآن نکالو, قرآن نکالو, پڑھو. دوسری دلیل دے دوں حدیث سے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر میں حاضر ہوا, یہ کرونا سے پہلے آخری جو وفد وہاں سے نوکر آئے تھے حاضری دے کے, فقیر ان میں تھا. اللہ نے اعزاز دیا. اب وہاں مسجد بن چکی ہے. تو میں اس چھوٹی سی مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو بے ساختہ اتھرو نکل آئے. خیال آ گیا کہ حضرت جابر نے کیسے دعوت کی ہوگی مدینے والے کی, سرکار نے ان کے ساتھ دادوں کو کیسے زندہ کیا ہوگا, کیا منظر ہوگا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ جب بندے کا آخری وقت ہوتا ہے, نزاتی کیفیات ہوتی ہیں, جان کنی کے لمحات ہوتے ہیں, سانسیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں, سانسوں کی مالا ٹوٹ رہی ہوتی ہے, تو اس وقت بندہ ذرا مایوس ہو جاتا ہے. ویسے ہی ذرا اسے جو ہے تھکا ہارا یا بیمار یا بوڑھا یا حادثاتی یا کچھ بھی, مایوس کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو اسے پیچھے کی پوری فلم نظر آتی ہے اپنی زندگی کی کہ میں کچھ نہیں کر سکا, وقت ضائع کر کے آ گیا. میں تو صحابہ کی بے ادبیاں کرتا رہا, آل بیت کی بے ادبیاں کرتا رہا, حضور کی نسبتوں کی بے ادبیاں کرتا رہا. اچھا وہ ادھر وہ نظر آتا ہے اور ادھر پینڈا آگے کا نظر آ رہا ہوتا ہے, جو بڑا لمبا پینڈا ہے, وہ مایوس ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, فطرت ہے. میرے نبی نے فرمایا اس لمحے بھی بندہ مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. واپس دے دو جملہ, مجھے پتا ہے تمہیں پسند نہیں آیا. اگلا سنو, حسن ظن کا مطلب کیا ہے؟ اسے اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کرنا. اچھا گمان کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ سوچے کہ میرا رب کریم ہے, رحیم ہے, رحمان ہے, ستار ہے, غفار ہے, بخشنہار ہے. ایک حدیث دلیل پوری سنو. یہ تو ہو گئی صحیح مسلم کی حدیث, اور صحیح متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث قدسی. میرے رب نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی, میرا بندہ میرے متعلق جنجدہ گمان کرے گا میں اونجدہ ہی سلوک کراں گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ گمان کرے کہ رب بخش دے گا, اللہ نے فرمایا اونجدہ گمان کرے گا تو میں بخش دے گا. یعنی جو کہے گا قبر میں سانپ ہوں گے, بچھو ہوں گے, کیڑے ہوں گے, اس کی قبر میں ضرور ہوں گے, اور جو کہے گا کہ میری قبر میں ودھا کا مکھڑا ہوگا, جنتی ہو, ایمان پر خاتمہ ہوا تو وہ جنت. میں نے کہا ہر عاشق نبی
میرے محبوب چنے ہوئے ہیں, محبوب کا پورا سینیریو چنا ہوا ہے, پورا سینیریو چنا ہوا ہے. میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, معصومانہ سوال ہے میرا. وہ معصومانہ وہ جو بادامی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وگرنہ معصومانہ مراد یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ میں معصوم ہوں. مطلب اہل سنت کے نزدیک معصوم نبی اور فرشتے ہوتے ہیں. حضور کی آل اور حضور کے صحابہ محفوظ ہیں. ٹھیک ہے, اب سنو, وہ سوال یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام, دیکھو پہلے یہ سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بیان کیا ہے, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور میں جو میں نے رسول دیا ہے نا, وہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ جن کے پاس آیا ان کو قرآن بھی پڑھاتا ہے, کتاب بھی سکھاتا ہے اور تزکیہ بھی فرماتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, زکی ہے یعنی زبان سے پڑھاتا بھی ہے اور نگاہوں سے پلاتا بھی ہے. تزکیہ کا معنی سمجھ آتا ہے؟ تزکیہ دل کو پاک کرنا. کس سے پاک کرنا؟ دل کی بیماریوں سے. دل کو دل کی بیماریوں سے, بولو, دل کی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ حسد, ٹھیک ہے, کینہ, بغض, اناد, ٹھیک ہے, دنیا کی محبت, دولت کی محبت, ٹھیک ہے, دنیا کے پیچھے لڑائی جھگڑے کرنا, ایک دوسرے کے بارے میں دل میں باتیں رکھنا. تو میرے نبی نے کی شان اور ڈیوٹی ہے کہ وہ تزکیہ فرماتے ہیں. تزکیہ, اور سرکار نے تزکیہ فرمایا. تو میرا سوال یہ ہے, اگر صحابہ کی آپس میں اتنی لڑائیاں تھیں, اتنی نفرتیں تھیں, خدا نہ خواستہ, تو پھر مصطفیٰ نے تزکیہ کن کا کیا ہے؟ پھر مصطفیٰ نے تزکیہ کن کا کیا ہے؟ یہ تو وہ مصطفیٰ ہیں کہ اگر وہ نظر کریں تو درخت بھی جھک جائیں, جانور بولنے لگے, پتھر درود و سلام پڑھنے لگے, چاند 2 ٹکڑے ہو جائے, سورج پلٹ آئے. جب اس مصطفیٰ نے ان صحابہ کے دل پہ نگاہ کی ہے تو وہاں کچھ چھوڑے نہیں. اس لیے خدا کے لیے ایمان بچانا چاہتے ہو, ایمان بچانا چاہتے ہو, قبر بچانا چاہتے ہو, جنت بچانا چاہتے ہو, کسی مسلک کی بات نہ کرو, کسی فرقے کی بات نہ کرو, ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. صرف یہ کہو کہ تاریخ جو ہے نا, اس کو ہم سند نہیں مانتے, اس کو حجت نہیں مانتے, دلیل نہیں مانتے. تاریخ کی وہ بات مانیں گے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو, جو قرآن و حدیث کے تابع ہوگی. جو بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے گی ہم اسے ٹھوک کر ماریں گے اور قرآن و حدیث کو سینے سے لگائیں گے. کیونکہ صحابہ اور حضور کا گھرانہ یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں, یہ قرآنی شخصیات ہیں. عربی زبان میں جڑ کو اصل کہتے ہیں, جڑ کو اصل کہتے ہیں. اگر میں اوپر سے چل کے آ جاتا نا تو صرف نسل ہوتی. چلو آخری بات نہیں, آخری سے سیکنڈ لاسٹ, ابھی وہ میں نے رات والی بات کرنی ہے, مجھے یاد آ گیا. تو سیکنڈ لاسٹ یہ ہے, یہ اصل اور نسل سے یاد آ گئی ہے. سنیو, مبارک ہو تمہیں, اپنے عقیدے کی مبارک ہو. کیا کرو, اپنے عقیدے پہ ناز کیا کرو. تمہیں اللہ نے وہ پاکیزہ فکر عطا کی ہے کہ ہم سنی جو ہے نا, ہم آقا علیہ السلام کی اصل کو بھی پاک مانتے ہیں, حضور کی نسل کو بھی مانتے ہیں. نبی کا جو غلام ہے. یار کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں حضور کے والدین وہ معاذ اللہ وہ ناجی نہیں ہے, وہ مومن نہیں تھے, اسلام نہیں لایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو مشرک کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کردوگلو,
خدا کا خوف کرو یار. میرے پیارے کریم مصطفیٰ کا نور جن جن راستوں سے گزرا ہے وہ ساری اصل بھی پاک ہے, اور میرے مصطفیٰ کے نور سے جو جو تخلیق ہوئے ہیں وہ ساری نسل بھی پاک ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. وہ ہے یہ ایسے لوگوں نے لڑایا ہوا ہے اپنے پیٹ کے لیے, اپنی روٹی کے لیے. لڑائی کوئی نہیں ہے صحابہ اور اہل بیت, خدا ان کی شانوں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. ایسے ہی میں مولا علی اور ابو بکر کو آمنے سامنے, میرے معاویہ اور مولا علی کو آمنے سامنے لا کے کھڑا, میں کہ بڑی سمپل بات ہے, بڑی سمپل بات ہے. میں نے کہا ابو بکر علی کا امام ہے اور علی ابو بکر کا مولا ہے. ضائع کر دیتا جملہ, میں چونکہ پہلے جگایا نہیں, اسی زور دے کے نہیں کیا. میں نے کہا ابو بکر علی کا امام ہے اور علی ابو بکر کا مولا ہے. علی ابو بکر کا مولا ہے, ابو بکر علی کا امام ہے. شامل الگ الگ کوئی ان کے درمیان تضاد نہیں ہے. یہ رات بھی منتخب, اور یہ رات شب قدر سے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا کہا, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد لیلہ وتلک اللیلۃ افضل من لیلۃ القدر بلا شبہ. اپنے بخت پہ اس بات پہ بھی ناز کرو کہ آج کی رات میں یار کی بزم سجا کے بیٹھے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کی ولادت رات کو ہی, ظاہر ٹائم تو وہ پچھلا پہر تھا لیکن کنسیڈر تو رات ہوگی نا, رات کو ہی. اور فرماتے ہیں اس بات میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ کی ولادت کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. لیلۃ القدر سے بھی. اور آگے آپ نے خود دلیل دے دی, آپ نے فرمایا کیوں افضل ہے. بڑی سمپل دلیل ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. فرمایا اس لیے کہ لیلۃ القدر میں قرآن آیا ہے, اس رات میں صاحب قرآن تشریف لایا ہے. اللہ کریم آپ کر میری حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.